اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان زین رضوی حاضر خدمت حسینی چینل کے حوالے سے تمام مومنین کا استقبال کرتا ہوں۔ جیسا کہ مسلسل آپ حسینی چینل براہ راست مجالس کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر مختلف پروگرامز بھی آپ دیکھتے ہیں، اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے چھوٹے بھائی بہن جو ہیں اس پروگرام کو اچھے سے سنیں اور اس پر عمل پیرا ہوں۔ تمام مومنین سے بھی یہی گزارش ہماری رہتی ہے کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ ان پروگرامز میں آپ شرکت کرایا کریں، ان کو دکھایا کریں، تاکہ اس سے ان کو عبرت حاصل ہو اور ان کے مستقبل میں یہ کہیں نہ کہیں کام آئے۔ جیسا کہ آج ہم یہ پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے آپ کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا شباہت حسین رضوی صاحب قبلہ۔ ہم آپ کا استقبال کریں گے اس پروگرام میں اور آغا کے پاس چلیں گے کہ جو صادق آل محمد ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو بچے ضرور دیکھیں اس پروگرام کو اور مومنین سے گزارش ہے کہ نوجوان بچوں کو ضرور اس پروگرام کو دکھائیں تاکہ اس سے عبرت حاصل ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تمام ناظرین اور تمام حسینی چینل ٹیم کی طرف سے آپ کا استقبال کرتے ہیں اس پروگرام میں، اور جیسا کہ امام کی شہادت کے بھی ایام ہیں یہ، اور اس حوالے سے بھی تعزیت آپ کو پیش کرتے ہیں۔ ہم بھی آپ تمام حسینی چینل کی ٹیم کو بھی تعزیت پیش کرتے ہیں، اور خاص طور سے امام زمانہ کی خدمت میں ہم امام کی شہادت کی تعزیت پیش کرتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں جو آپ کی شہادت آ رہی ہے تمام مومنین اسی طریقے سے غم منائیں جس طریقے سے غم منانے کا حق۔ جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بات کرنا ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے کہ آپ کی تمام معصومین علیہ السلام میں عمر سب سے زیادہ طویل 65 سال، اور آپ کے جو علمی کارنامے تھے وہ بھی جس طریقے سے آپ کو وقت اتنا زیادہ مل گیا کہ آپ نے تبلیغ کے ذریعے سے جو اسلام کی جو جس طریقے سے یہ کہا جائے کہ آپ کا جو پیریڈ تھا وہ گولڈن پیریڈ تھا صادق آل محمد علیہ السلام۔ آپ کے زمانے میں یونیورسٹی قائم ہوتی ہے، آپ کے زمانے میں علم پر زیادہ تر جو ہے آپ کے کئی شاگردوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ ہم شروعات یہاں سے کریں گے کہ سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ جو ہمارے بچے ہیں ان کے لیے آپ بیان کر دیں کہ آپ کی ولادت کب ہوئی اور کہاں ہوئی، اور اس حوالے سے آپ کی ولادت کی تاریخ، اور اس دن ولادت کے دن جو اس دن کا ایک عمل ہے جس میں اس عمل کے حوالے سے یہ اس کا ثواب بھی بیان کر دیں کہ کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرنا ان شخصیتوں کے کمالات بیان کرنا، ان شخصیتوں کے فضائل بیان کرنا تو انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ ہم لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو کچھ تھوڑی سی تعلیم حاصل کی ہے اس کے ذریعے سے ہم ان کے فرامین اور ان کے ارشادات مومنین تک کے پہنچا دیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا اگر ان کی زندگی دیکھی جائے، خاص طور سے ہم ولادت کے سلسلے میں بات کرتے ہیں، ان کی سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں۔ آپ کی ولادت 17 ربیع الاول، بعض روایت میں جو ہے مختلف ہیں، بعض روایت میں مختلف ہے، لیکن قوی روایتوں میں یہ ہے کہ 17 ربیع الاول کہ جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ولادت، یعنی دو معصوم اس تاریخ میں پیدا ہوئے۔ آپ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، اور آپ جب پیدا ہوئے تو اس دن دوشنبے کا دن تھا کہ آپ کی ولادت ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ امام کی ولادت ہے تو کیوں نہ زمین و آسمان سے
نورس آتے ہو کہ زمین سے لے کے آسمان سے لے کے زمین تک کے نورس آتے تھا، جو کرنیں ساری طرف پھیل رہی تھیں اور اس بات کی طرف آمادہ کر رہی تھیں کہ دیکھو یہ نور جو آ رہا ہے تمہاری زندگیوں میں، زندگیوں کو اور نورانی بنا دے گا، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سے فیض حاصل کیا جائے۔ اور یہ جو میں نے بتایا، میں نے دن دوشنبہ مدینہ منورہ میں آپ کی پیدا ہوئی، یہ ارشاد مفید فارسی 1413 صفحہ نمبر 1413، عالم الورا 159 پر یہ درج ہے۔ چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ مجھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں کوئی ہوا میں بات نہیں کرتا، میں کتاب ساتھ میں لے کے آتا ہوں، جب بھی بیٹھتا ہوں تو کتاب ساتھ میں، تاکہ کوئی تاریخ بتانے میں یا آپ کی سیرت بیان کرنے میں کوئی لکنت نہ ہو۔ یقیناً۔ بہرحال اس کے بعد میں یہ تیسری کتاب ہے جامع عباسی، صفحہ نمبر 60 پر جو ہے یہ درج ہے۔ آپ کی ولادت کی تاریخ خداوند عالم نے بڑی عزت، اس تاریخ کو بڑی عزت دے رکھی ہے۔ کیا فائدہ ہے مومنین کا ہمارے، کہ آپ کی ولادت کی تاریخ میں روزہ رکھنا بہت ہی بڑا عظیم ثواب ہے۔ اس روزے کا ثواب کیا ہے؟ احادیث میں ہے کہ جو ہے اس دن کا روزہ رکھنا 1000، جسے کہا جائے کہ اس دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ جس دن امام جعفر صادق علیہ السلام کے ولادت کے دن اگر کوئی شخص قار خیر یا روزہ رکھتا ہے تو اس کے عبادتوں میں 1000 عبادتوں کا 1 سال کی عبادتوں کا 1 سال کی عبادتوں کا جو ہے وہ ثواب جو ہے روزوں کی 1 سال کے روزوں کی اور عبادتوں کا ثواب جو ہے وہ ملتا ہے۔ کس دن؟ 17 ربیع الاول کو روزہ رکھنے سے۔ ولادت کے بعد ایک دن حضرت، اچھا آپ کی ولادت ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ یہ جانشین پروردگار نے ان کو اپنا جانشین بنا کے بھیجا، مفسر قرآن بنا کے بھیجا کہ دیکھو قرآن کتاب ہماری ہے مفسر۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ کل کو انسان یہ نہ کہہ سکے کہ جو ہے کہ ہم اے پروردگارہ تیرا کلام تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تاکہ حجت ختم ہو جائے کہ دیکھو ہم یہ مفسر قرآن بھیج رہے ہیں، اپنے نائب، اپنے خاص بندے جو ہے تمہاری طرف، یہ ہے تو نورانی لیکن تمہاری شکل میں بھیج رہے ہیں تاکہ تمہارے درمیان بیٹھ کر تم سے گفتگو کر سکیں۔ اس لیے کہ جو ہے کہ ان کی شخصیتیں تو ظاہر سی بات، ان کی ولادت تو نورانی ہے، یہ ہمارے اور آپ کی طرح نہیں ہے، لیکن ہماری شکل میں، یہ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ ہمارے شکلوں میں بنا کے بھیجا۔ اب یہ بات دیگر ہے کہ جو ہے کہ ہم ایک دریا کے پاس کھڑے ہیں، ایک سمندر کے پاس کھڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں پیاس 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 پیاس۔ ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں جبکہ ائمہ نے کہا کہ جو ہے کہ جو کچھ پوچھنا ہو پوچھنا، سوال کرنا ہو سوال کرو، پوچھا کیا؟ مولا آپ بتائیے سر میں بال کتنے ہیں اور سر میں جو ہے وہ آسمان میں ستارے کتنے ہیں۔ جو صحیح باتیں تھیں وہ پوچھنے سے گریز، کیوں؟ یہ بغض آل محمد کے خلاف بغض تھا، حسد تھا، جو چند پیسے لے کر بادشاہوں سے ان کے خلاف جو ہے زہر اگلتے تھے لوگ۔ بہرحال امام جعفر صادق علیہ السلام کے سلسلے میں ملتا ہے روایتوں میں کہ جنت، احادیث سے بھی یہ ثابت ہے کہ جنت میں ایک نہر ہے، شیریں نہر۔ جنتوں کی کئی نہروں کا ذکر ہے، کوثر ہے، نہیں خاص طور سے
ایک شیریں نہر کا ذکر ہے کہ جس کا نام جعفر ہے، یعنی آپ کے نام سے وہ منسوب ہے۔ اب یہ اشارہ کس طرف ہے کہ دیکھیے کہنا آسان ہے کہ جو ہے کہ ہم شیعان حیدر کرار ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، اپنی زبان سے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ ہم کو چاہیے کہ ہم عملی طریقے سے میدان میں آئیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت ہم جب اپنا رہے ہیں تو انہوں نے کیا فرمایا، انہوں نے کیا بتایا ہے؟ خالی ان کی شہادت میں غم منانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، خالی ان کی ولادت میں ہم خوشی منا لیں، نئے کپڑے پہن لیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے، بلکہ امام کا مقصد، امام جو ہمارے نزدیک جو ہے یہ آئے، ہمارے درمیان آئے کہ وحدانیت کو پہچانوانے کے لیے آئے، اللہ کو پہچانوانے کے لیے آئے، اللہ کی کتاب کی تفسیر کرنے کے لیے آئے، تو ہم ان کے زندگی سے کچھ سیکھیں، اور سیکھنے کے بعد ہم جس طریقے سے امام نے بتایا ہے اس طریقے سے جب زندگی گزاریں گے تو ہم اصلی محب امام کے تبھی مانے جا سکتے ہیں، اور ولادت میں خوشی اور شہادت میں غم منانا جبھی ہمارا کامیاب و کامران ہوگا کہ جب ہم امام کے بتائے ہوئے نقش قدم پر زندگی گزاریں اور اس طریقے سے امام نے جو دروس ہم تک پہنچائے ہیں اس پر ہم عمل کریں۔ یقیناً میں اگر سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کیونکہ وقت ہمارے پاس کم رہے گا تو سوال پورے نہیں ہو پائیں گے۔ صادق آل محمد علیہ السلام کے حوالے سے یہ سوال ہے کہ آپ کے جو فیض و برکات تھی اس پر بھی روشنی ڈالیں۔ اب اگر دیکھا جائے کہ فیض و برکات تو ان کو فیوز تو بے انتہا ہیں، بے تحاشا ہیں۔ میں چاہوں گا بچوں کے لیے تھوڑی آسان زبان میں اس کو بیان کر دیں تاکہ بچے اس بات کو سمجھ سکیں۔ اب اگر ان کی علمی میدان میں آ جائیے، انہوں نے امام نے اس وقت چونکہ ان کو موقع بھی ملا، اور میں نے شروع میں بتایا تھا کہ آپ کی عمر 65 سال کی عمر رہی اور آپ کو مواقع ملے، یہ بھی خداوند عالم کا عطیہ ہے، چونکہ کسی امام کی عمر 25 سال، کسی امام کی، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ ہر امام جو ہے ان ظالموں کا شکار رہے، زہر دغا سے شہید کیا گیا، اور زیادہ تر اماموں کو زہر دیا گیا، ولو انگور میں دیا گیا یا جو ہے کسی دوسری شے میں دیا گیا، اور ایسا نہیں کہ جو ہے کہ امام کو معلوم نہیں تھا، لیکن مشیت پروردگاری وہی تھی۔ یہ بالکل نہ سمجھے کہ جو ہے کہ صاحب انگور میں زہر دیا جا رہا ہے تو معلوم ہوا کہ امام کو کیا نہیں معلوم ہے، امام کو سب کچھ معلوم تھا۔ کربلا کے میدان میں معلوم تھا امام حسین علیہ السلام کو کہ یہی ہماری کربلا کی زمین ہوگی، کہ جو ہے کہ یہی ہماری آخری منزل ہے، اور یہیں پر ہماری شہادت ہونا ہے، یہیں پر ہماری قبریں بننا ہے، سب معلوم تھا۔ یہ مشیت پروردگاری، یہ بشیت کے محتاج ہیں، یہ ہمارے محتاج نہیں ہیں کہ جو ہے کہ صاحب جو ہے ان کے اوپر روئیں یا ان کے اوپر ماتم کریں، یہ ہمارے محتاج نہیں ہیں، مشیت پروردگاری کے محتاج ہیں۔ علمی کمالات کے اوپر اب علمی کمالات کے انہوں نے پوری یونیورسٹی کام کر رکھی تھی اس زمانے میں، پوری یونیورسٹی جسے کہا جاتا ہے کہ تمام علوم، اور افسوس کی بات یہی ہے کہ اگر جو ہے جو علوم، جو برکات، جو مجبوبے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہمارے پاس آئے، افسوس اس بات کا ہے کہ جو ہے کہ ہم اس کے نہ اس سے تعلیم حاصل کر پائے اور نہ اس سے فائدہ حاصل کر پائے۔ وہ الگ چیز ہے کہ جو ہے کہ تعصب کا شکار رہی، ان کی یہ جو ہے تبلیغات اور ان کی تصنیفات تعصب کا شکار رہی، لیکن ہم تو چاہنے والے ہیں، ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کے جو ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے کس علم پر گفتگو نہیں کی ہے؟ یونیورسٹی کا مطلب کیا ہے؟ تمام علوم وہاں پر جو ہے تمام علوم کے دروس ہوتے ہیں وہاں پر۔
تو یونیورسٹی چاہے وہ جغرافیہ ہو، چاہے علم ظفر ہو، چاہے وہ سائنس ہو، چاہے وہ ٹیکنالوجی ہو، کوئی بھی علم ہو، چاہے وہ علم نجوم ہو، چاہے وہ علم ریاضی ہو، ہر موضوع پر امام نے بات کی ہے. ہر موضوع پر جو ہے آپ کے مجموعے اکٹھا ہیں، موجود ہیں. جی اب اگر مثال کے طور پر میں آپ سے گزارش ہی کروں گا کہ جو موضوع ہیں ان کو بھی آپ بتا دیں تاکہ مومنین اس سے مستفید ہو سکیں کہ وہ موضوع کون کون سے ہیں. مثلاً کیمسٹری ہے، فزکس ہے، میں نے بتایا کہ یہ کہ سائنس بڑے ہے، بڑے سائنسداں ہیں جو سائنس ہے، جی ریاضی ہے، جغرافیہ ہے، علم ظفر ہے، چاہے وہ دنیا کی بات ہو، چاہے وہ آخرت کی بات ہو. امام نے تو ہر چیز پر بحث کی ہے اور ہر چیز پر سوال کیا گیا. آپ سے سوالات کیے گئے ہیں. جیسے امام کا ایک واقعہ ہے کہ جو کہ امام سے، چونکہ آپ کو ہم حوالہ بھی دے دیں کہ امام جو ہے وہ امام کی زندگیاں بغیر کسی ثبوت کے، بغیر اس کے نہیں ہوتی تھی. علمی فیوض و برکات. جی چونکہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام جنہیں راسخین فی العلم ہونے کا شرف ملا ہے، اتنا علم میں کمال تھا اور اتنا شرف حاصل تھا. اور جو علم اولین اور آخرین سے آگاہ اور دنیا کے تمام زبانوں سے واقف ہیں، جیسا کہ مورخین نے لکھا ہے کہ حالات کی چھان بین کی اور یقین رکھنا ہو کہ اگر مجھے فرصت ملے، یہ علماء کہتے ہیں کہ اگر مجھے فرصت ملے تو تقریباً 6 ماہ ان کے علوم و فضائل و کمالات کو کافی ذخیرہ جمع کیا جا سکتا ہے. ان کے علم و فضائل پہ بات نہیں کی جا سکتی ہے. آپ کے متعلق مالک ابن انس لکھتے ہیں، مالک ابن انس لکھتے ہیں کہ میری آنکھوں نے علم و فضل و تقوی میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو بہترین شخص پایا. آپ تقوی کی منزل ہو، جی علمی منزل ہو، اور ہمارے لیے جو ہے یہ جو مجموعے جمع کیے امام نے، اور جو ہمارے لیے یونیورسٹی علمی قائم کی اور ہر علم پر جو گفتگو کی ہے، ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر ہم یہ چھوٹی سی کتاب پکڑیں، یہی کتاب ہے ہمارے. ہم اس کو جمع کریں، ہم اس کو پاس ان کتابوں کو پڑھیں. آج کی سائنس کیا ہے؟ امام مولا تقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے 1400 سال پہلے جو ہے وہ بتا دیا تھا کہ لائٹ کیسے بنے گی، یہ جہاز کیسے بنیں گے اور کیسے اڑیں گے، اور ہر چیز کے اوپر بات کی ہے. زمین و آسمان کی مسافت بتا دی تھی. آج ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاحب سائنس ہے، وہ امریکہ میں جا کے پڑھی جائے گی. ارے بھائی آئیے، ائمہ کے دروازے پر آئیے، ائمہ کے در پہ آئیے. کیا نہیں ہے یہاں؟ سب کچھ ہے. بس ہمیں طریقہ اور سلیقہ ہونا چاہیے. ہم محبت کریں تو ایسی محبت کریں کہ جو ہے کہ کن فیکن ہو، کہ ہو جا تو ہو جا. جیسا کہ واقعہ آپ کو ملتا ہے امام کے زمانے کا کہ ایک محب آیا، کہنے لگا امام جو آپ کہیں گے وہ جو ہے وہ ہم اہم کرنے کے لیے تیار ہیں. اور امام نے کہا کہ جو ہے کہ تدور میں کود جاؤ. مولا یہ تو ذرا سا آپ سخت چیز بتا رہے ہو، میرے بچوں کو کیا ہوگا، اور میں تو مر جاؤں گا، اور میں یہ ہو جاؤں گا، اور میں یہ ہو جاؤں گا. اور وہی امام کا محب آیا اور سر پر لکڑی کا بوجھ لادے ہوئے تھا اور کہا کہ جو ہے کہ اس تدور میں کود جاؤ. اس نے آؤ نہ دیکھا تاؤ، لکڑی کا بوجھ دور پھینکا اور جم سے وہ تندور کے اندر. کہا کہ جاؤ اور تم جا کے اس کا ڈھکن بند کر دو. ڈھکن بند کر دیا اور گفتگو امام کرنے لگے. اب اس کو تشویش ہوئی، اس شخص کو کہا کہ امام ذرا اس کو دیکھ لیجئے کہ اس کی ہڈی پسلی پہ یہ جل چکی ہوں گی.
تو اب جو ڈھکن ہٹایا گیا تو دیکھا کہ جو ہے وہ تسبیح و تحلیل کر رہا ہے، عبادت خداوندی کر رہا ہے. تو امام کے چاہنے والوں کو ضرر نہیں پہنچتا، تکلیف نہیں پہنچتی ہے. بس ہم کو ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے اس وحدہ اللہ شریک پر. اگر یہ تو بات ہو گئی یہاں پر علمی فیوز اور برکات، اس سے پہلے آپ نے ولادت کے حوالے سے بھی بیان کر دیا. میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ بس اس وقت معاشرہ کس طرف جا رہا ہے اس حوالے سے ایک یہ بھی بیان کرنا ہے آپ کو. دوسری چیز یہ کہ ہم امام علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اقوال ہیں، جس طریقے سے جو ان کے بیان کردہ دروس ہیں جو ہم تک منتقل ہوئے ہیں، جس پر ہم عمل پیرا ہونے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن کیا وجوہات رہ جاتی ہیں، کیا وجہ ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کام پورا نہیں ہو پاتا، اور کس طریقے سے وقت کے امام کو پہچان سکتے ہیں؟ دیکھیے، ہم کو جو ہے مکمل طریقے سے در ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام پر آنا ہوگا، خدا پر یقین کرنا ہوگا، ائمہ پر یقین کرنا ہوگا، بھروسہ کرنا ہوگا. ہم کو اپنے ایمان میں جو کجی رہ گئی ہے اس کو اور پختہ کرنا ہوگا. دیکھیے، اس زمانے میں دنیا میں ہمارے لیے مشکلات تو ہیں. رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ دنیا سجن المومن و جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے جیل ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. تو اب جب رسول اسلام نے فرما دیا، بالکل صاف لفظوں میں فرما دیا ہے، تو ہمارے لیے مشکلات تو ہیں. کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے کہ دشمنان اہل بیت ختم ہو چکے ہیں کیا؟ اہل بیت کا زمانہ تھا اور جو ہے مثال کے طور پر جو ہے اس زمانے تک کے ختم ہو گیا. اب اس کے بعد میں دیکھ لیجئے جناب زہرا کے قبر سے بھی دشمنی نکال لی، مرنے کے بعد بھی دشمنی نکالی، اور آج تک کے ان کے چاہنے والوں سے دشمنی نبھائی جا رہی ہے، نکالی جا رہی ہے. جائیے سعودی عرب، آپ دیکھیے کس طریقے سے جو ہے آپ کو اگر جان گئے کہ جو ہے کہ یہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، کس طریقے سے ظلم کیا جاتا آپ کے اوپر. کتنے اساتذہ ہمارے تھے کہ جو اپنے نشانات دکھاتے تھے کہ جو ایران میں پڑھتے تھے، اور جو ہے پڑھنے کے بعد اس کے بعد جب معروف ہو جاتے تھے، جب سعودی عرب جاتے تھے، تو وہاں پر یہ ہوتا تھا کہ جو ہے کہ ان کو ایئرپورٹ سے پکڑ لیا جاتا تھا اور پکڑ کے مارا جاتا تھا. اور کئی اساتذہ ایسے تھے، انہوں نے اپنے نشانات دکھائے، کہا کہ دیکھو یہ دیوار پر ہاتھ رکھنے کے بعد جو ہے اور کیلیں ٹھوک دی گئی. صرف کیا تھا کہ ہم شیعہ ہیں، ہم محب آل محمد ہیں. اسی طریقے سے ہم کو، لیکن وہ مضبوط تھے، اسی طریقے سے مضبوط ہونا پڑے گا. اور اس کے بعد میں ان کے دیے ہوئے مجموعے پر ہم کو اپنا ٹائم خرچ کرنا ہوگا، علم حاصل کرنا ہوگا. آپ تو ماشاءاللہ سے اس زمانے میں تو ہر زبان میں جو ہے ان کی مجموعے جو ہیں ہر زبان میں آ گئے ہیں. چاہے وہ نہج البلاغہ لے لیجئے، چاہے وہ دوسری کتابیں لے لیجئے، ہر زبان میں نشر ہو چکی ہیں. خدا سلامت رکھے مترجمین کو، انہوں نے ترجمہ کر رکھا ہے. اب کوئی مشکلات نہیں ہے ہمارے پر. رہا سوال یہ ہے کہ جو ہے کہ ہم اس کو نمونہ بنائیں گے تبھی ہماری زندگی اور آخرت نمونہ بنے گی. اور اگر ہم یہ سوچیں گے کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں لیکن امام نے ذرا سا یہ سخت بتا دیا ہے، اگر ہم اس کے چکر میں پڑے تو ہم شیعہ نہیں ہیں. زبردستی کے لیے زبان پہ کہنا آسان ہے کہ یہ کہ شیعہ ہیں، اور ہونا شیعہ بہت مشکل. کانٹے ہیں. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آپ جب دعویٰ کریں گے، جب مانیں گے آپ، تو دنیا میں آپ کو پتھر بھی کھانا پڑیں گے، اور کھا رہے ہیں لوگ، مارے جا رہے ہیں. لیکن ہمارا ایمان بالکل مضبوط ہونا چاہیے، بالکل سیدھا پلائی ہوئی تلوار ہونا چاہیے مجھے، ہمارا. تب ہماری دنیا اور آخرت دونوں جو ہے کامیاب اور کامران ہیں. اور اگر ایمان میں کجی رکھیں گے کہ صاحب جو ہے امام نے تو ذرا سخت فرما دیا ہے، بتا دیا ہے، تو جب امام نے سخت بتا دیا ہے
تو اب کس امام کے چاہنے والے ہیں آپ دعویٰ تو یہ کر رہے ہیں کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اور امام کے اوپر اپنے امام کا شک، امامی پر شک کر رہے ہیں۔ میں چاہوں گا اگر امام کی شہادت کے حوالے سے بھی آپ بیان کر دیں کہ کس طریقے سے آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی شہادت متعصبانہ دور تھا، تعصب کا دور تھا، اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی پوری زندگیاں زیادہ تر عمر یعنی قیدوں میں گزری، اور شروع سے لے کر، چونکہ کیوں یہ خداوند عالم کے مخصوص جانشین تھے، خاص تھے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے اشارے پر، یہ وہ شاستیاں تھیں کہ ان کے اشارے پر سورج پلٹ جاتا تھا، ستارہ ٹوٹ کے دروازے پر آ جاتا تھا، تو ان کے انہی کمالات کی وجہ سے ان کی دنیا جو ہے وہ تعصب ان سے حسد کرتی تھی، جلن کرتی تھی۔ اب اس کے بعد میں زیادہ تر اماموں کی زہر دے کے مارا گیا، شہید کیا گیا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ جو کہ معلوم ہوا کہ ہم اماموں کو معلوم نہیں تھا کہ ہم کو فلاں جگہ زہر دیا جا رہا ہے، اور انگور میں دیا جائے گا کہ کاہے میں دیا جائے گا، سب کو معلوم تھا امام کو۔ لیکن یہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا، یہ مشیت الہی کے محتاج ہوتے ہیں، یہ کسی اور چیز کے محتاج نہیں ہوتے۔ یہ دولت کی طرف اشارہ، دولت کے بھوکے نہیں تھے، دولت تو ان کے ٹھوکروں میں تھی۔ اگر یہ دولت کے لیے کرتے، انہوں نے الہی توحید کو بچانے کے لیے جو کچھ بھی کیا توحید کے لیے، جتنی بھی مصیبتیں جھیلی وہ توحید کے لیے، وحدانیت کو پہچانوانے کے لیے، قرآن کے جملوں، قرآن کو بچانے کے لیے۔ آج اگر جو ہے ایک چھوٹا سا یزید جو ہے پیدا ہو گیا ہے اور قرآن کی تحریف کرنے کے لیے تیار ہے اور تحریف کرنے کے لیے کوشاں ہے، تو اس سے کچھ نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے اس قرآن کا محافظ جو ہے خداوند عالم خود ہے۔ اب اسی تعصب کا شکار ائمہ ہوتے رہے۔ امام مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت دیکھیے آپ، کہ عبد الرحمن ابن ملجم نے جو ہے ان کو کوفے کی مسجد میں، آپ جائیے وہاں پر دیکھیے، جو ہے وہاں پر آج بھی جب آپ دیکھیے تو جو ہے آپ رونا آ جاتا ہے، وہاں پر شہید کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کس طریقے سے؟ اس کے بعد میں وہی بتا رہا ہوں، اس کے بعد میں آپ اور ائمہ کی جو ہے آپ زندگی دیکھ لیجئے۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ کمالات جب دیکھے بادشاہ نے، اور کہا کہ جو ہے کہ ایسا ہے کہ یہ تو اب ان کو شک، ان کو یعنی ڈر ہوا، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب امام نے علمی میدان میں اتنا بڑا کام کیا تھا تو ان کے شاگرد بھی بے انتہا تھے، اور آج کے بڑے بڑے جو ہے جنہیں کہا جاتا ہے کہ ابو حنیفہ اور یہ اور وہ، تو سب امام کے شاگردوں میں تھے بھائی۔ تو اب دنیا سمجھ گئی تھی کہ انہوں نے بہت بڑا ایک دائرے میں جو ہے وہ ان کے شاگرد ہو چکے ہیں، تو اب ان سے خطرہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو زہر دے کے جو ہے، منصور دوانقی نے جو زہر دیا، یہ جس طریقے سے یہ عباسی حکومت میں سے تھا یا بنی امیہ حکومت میں سے تھا؟ نہیں، یہ عباسی حکومت میں تھا۔ عباسی حکومت کے بعد کا جو ہے عباسی حکومت میں تھا، یہ منصور دوانقی بڑا جو ہے ظالم اور جابر بادشاہ تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ بیچ میں کچھ عرصہ ایسا گزرا کہ جو اس سے پہلے کے بادشاہ جو ہے امام کے کچھ معتقد ہوئے، اور یہ بھی جو ہے منصور دوانقی بھی جو ہے شروع میں اس کی کچھ ہسٹری ملتی ہے کہ امام سے یہ محبت کرتا تھا۔ امام سے محبت کیا ہے، جو ہے وہ ظاہری محبت تھی، داخلی محبت نہیں تھی، یہ محبت ظاہر کرتا تھا، ظاہر کرتا تھا، لیکن امام کو معلوم تھا، اور اس کے بعد میں اس نے لوگوں کو بھیج کے اور اس نے
طرح طریقے کے حربے استعمال کیے. امام سب جانتے تھے اور امام کو اپنے دسترخوان پر بلایا اور آپ کو زہر دغا سے آپ کو شہید کر دیا. میں چاہوں گا آقا آپ اس پروگرام کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے مومنین کو، اور خاص کر جو بچے ہیں اس وقت اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اور اس سے مستفید ہوتے ہیں؟ ہمارا کہنا یہی ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ ہم امام کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں. امام نے جو مجموعے ہم کو دیے ہیں اس کے ہم مطالعہ کریں اور اپنے ایمان کو اور مضبوط کریں، تاکہ جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا اور جب ہمارا امام اس دنیا میں تشریف لائے گا جو آخری امام پردہ غیب میں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ ایسا شخص ہی امام کا محسن ہوگا اور امام کے ساتھ میں مل کر جنگ کرے گا اور امام کے دشمنوں کو جو ہے وہ مارے گا. اور اگر ہمارے ایمان میں کجی ہے، ہم خالی زبان سے ائمہ کو مان رہے ہیں کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں، امام جعفر دیگر کے چاہنے والے ہیں، فلاں امام کے چاہنے والے ہیں، ہم شیعان علی ہیں، تو خالی زبان سے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ ہم کو عملی میدان میں آنا ہوگا. جب ہم عملی میدان میں آ جائیں گے تبھی ہماری زندگی اور آخرت دونوں کامیاب اور کامران ہو سکتی ہے. اور اگر ہم خالی زبان سے کہتے رہے اور امام نے جو کچھ فرمایا ہے اس کے برخلاف ہم کرتے رہے تو ہماری یہ خالی جو ہے زبان سے کہنا ہے کہ ہم شیعان حیدر کرار ہیں. اس لیے کہ ہر امام نے فرمایا ہے کہ ہمارا ہر چاہنے والا ہم اس کے جنت کے ضامن ہیں. لیکن میرا سوال یہی رہتا ہے کہ ہم پہلے چاہنے والے بنیں. یقیناً ہم چاہنے والے بنے، جو دروس ہم تک منتقل ہوئے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں پالنے والے کی بارگاہ میں کہ خداوند عالم ہمیں یہ توفیقات عطا کرے انشاءاللہ. آپ بہت بہت شکریہ، ہم شکر گزار ہیں کہ آپ مسلسل اپنا وقت دیتے رہتے ہیں حسینی چینل کو، اور اس بار بھی آپ نے وقت دیا. اور تمام ناظرین کی طرف سے بھی شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا کہ آپ نے اپنا وقت دیا ہے اور جس طریقے سے مومنین نے اس پروگرام کو سماعت فرمایا ہے. ہم مومنین سے گزارش کریں گے کہ اپنے فیڈ بیک سے بھی ہمیں نوازیں. بہت بہت شکریہ. شکریہ. ناظرین، یہ تو حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا شباہت حسین رضوی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ اس وقت گفتگو کر رہے تھے صادق آل محمد علیہ السلام کے حوالے سے، آپ کی حیات طیبہ پر روشنی ڈال رہے تھے. کوشش ہماری رہی کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور اس سے کافی مستفید ہوں. کوئی سوال اگر رہ گیا ہو تو آپ ہم سے حسینی چینل کے اس نمبر پہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کا جواب انشاءاللہ آپ کو اگلے پروگرام میں دیا جائے گا. اب اپنے میزبان زین رضوی کو دیے اجازت، اس امید کے ساتھ کہ پھر حاضر ہوں گا ایک نئی شخصیت کے ساتھ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.